بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن ابی لیلہ کوفہ کے بڑے مشہور فقیہ اور صاحب الرائے عالم تھے۔ 30 برس تک منصب قضا پر مامور رہے۔ یہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف قاضی تھے۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں قاضی ابن ابی لیلہ کی عدالت میں پہنچ گئیں۔ قاضی نے پوچھا، تم دونوں میں سے کس نے بات پہلے کرنی ہے؟ ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا، پہلے تم اپنی بات قاضی صاحب کے آگے رکھو۔ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب یہ میری پھپھی ہے، میں اسے امی کہتی ہوں، چونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اسی نے میری پرورش کی ہے یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے پوچھا، اس کے بعد؟ وہ کہنے لگی، پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے ان سے میری شادی کر دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے، ازدواجی زندگی خوب گزر رہی تھی۔ ایک دن میری یہ پھپھی میرے گھر آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی آفر کے ساتھ یہ شرط رکھ دی کہ پہلی بیوی یعنی میں کا معاملہ پھپھی کے ہاتھ میں سونپ دے۔ میرے شوہر نے کنواری دوشیزہ سے شادی کے چکر میں شرط مان لی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی۔ شادی کی رات کو میری پھپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے۔ تمہارے شوہر نے تمہارا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیا ہے، سو میں تجھے تیرے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں۔ جج صاحب، میری طلاق ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میری پھوپھی کے شوہر سفر سے تھکے ہارے پہنچ گئے۔ وہ ایک شاعر اور حسن پرست انسان تھے۔ میں بن سور کر ان کے آگے بیٹھ گئی اور ان سے کہا گیا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کریں گے؟ ان کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے فوری ہاں کر دی۔ میں نے بھی ان کے سامنے شرط رکھ دی کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھوپھی کے شوہر سے شادی کر لی اور اس کے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے اسے طلاق دے ڈالی۔ قاضی حیرت سے، پھر؟ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد میرے اس شاعر شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری یہ پھوپھی وراثت کا مطالبہ کرتی پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دی تھی، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جھگڑا طول پکڑ گیا۔ اس دوران میری عدت بھی گزر گئی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی اپنی بیٹی اور داماد یعنی میرا سابقہ شوہر کو لے کر میرے گھر آئی اور وراثت کے جھگڑے میں میرے اسی سابق شوہر کو ثالث بنا دیا۔ اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا۔ مرد اپنی پہلی محبت کہاں بھولتا ہے؟ چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی۔ میں نے ان سے کہا، کیا پھر مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے ہاں کر دی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ دی کہ اپنی پہلی بیوی یعنی میری پھوپھی کی بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے شادی کر لی اور اس کی بیوی کو شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ قاضی ابن ابی لیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ پھوپھی کہنے لگی، قاضی صاحب کیا یہ حرام نہیں کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی یہ لڑکی طلاق کروا چکی، پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اڑی۔ اسی پر بس نہیں، دونوں شوہروں کی وراثت بھی اپنے نام کر لی۔ قاضی ابن ابی لیلہ کہنے لگے، مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آیا۔ طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے۔ طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق ہو یا شوہر فوت ہوا ہو۔ تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا۔ خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا کہ جو کوئی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا خود اس گڑھے میں گرے گا۔ یہ بڑھیا تو گڑھے کے بجائے گہرے سمندر میں گر گئی۔